اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج کی اس نشست کے اندر انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ جادو کو ہم کیسے چیک کر سکتے ہیں۔ اکثر اوقات آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ لوگ جا کے معالج کو کہتے ہیں کہ جی ہمارا ذرا حساب کر کے تو بتائیں۔ معالج بھی آگے سے نام پوچھتا ہے کہ جی آپ اپنا والدہ کا نام بتائیں، آپ اپنا نام بتائیں، میں آپ کو حساب کر کے بتاؤں گا۔ تو یہ چیز آپ نے ہمیشہ ذہن میں رکھنی، جو معالج آپ سے نام پوچھے اور یہ اس طرح کی بات کہے وہ یقیناً جادوگر ہے۔ ایسے بندے کی بات پہ یقین نہیں کرنا، بلکہ آپ نے ایک تو اپنا سوال بھی ٹھیک کریں۔ آپ کو اب میں یہ پوری انفارمیشن اس کی دیتا ہوں کہ آپ اپنے آپ کو کیسے چیک کر سکتے ہیں، اپنے آپ کی کیسے اسیسمنٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کو روحانی مسئلہ ہے یا نہیں، جادو ہے، نظر ہے، یا آپ کو اسیب کا کوئی پرابلم ہے۔ اس کو آپ خود سے چیک بھی کر سکتے ہیں، اپنی پرسنلی آپ اسیسمنٹ کر سکتے ہیں کہ مجھے یہ چیز ہے کہ نہیں۔ بہت آسان طریقہ ہے، دو طریقے ہیں، میں دونوں آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ آپ نے باوضو ہونا ہے، وضو کر کے آپ نے آئسولیٹڈ جگہ پہ بیٹھ جانا ہے، تنہائی میں بیٹھ جانا ہے اور ہیڈ فون لگا کے سورہ بقرہ سننی ہے۔ کم از کم 20 منٹ آپ نے سورہ بقرہ سننی ہے۔ آپ اذان بھی سن سکتے ہو، آپ سورہ بقرہ بھی سن سکتے ہو، آپ آیت الکرسی اکیلی سن لو، بار بار اس کی ریپیٹیشن پہ لگا کے بار بار سن لیں۔ سورہ فاتحہ سن سکتے ہیں، اخلاص فلق ناس سن سکتے ہیں۔ آپ ایٹ لیسٹ 20 منٹ سنو گے، اور اس دورانیے میں اگر تو آپ گھٹن محسوس کرو، اگر آپ کی باڈی شیور کر رہی ہے، کانپ رہی ہے، یا پھر آپ کے پیٹ میں درد ہو رہی ہے، یا آپ سم ٹائمز یہ بھی ہوتا ہے کہ مریض کو اپنا بے ہوش ہو جاتا ہے، اس کو دورہ پڑ جاتا ہے، وہ گر جاتا ہے، تو یہ بھی ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں مطلب مختلف ہوں گی کنڈیشنز۔ اس کے دل میں درد شروع ہو جائے گی، سر میں شدید درد شروع ہو جائے گی، ٹھیک ہے، جسم کانپے گا۔ تو یہ سارے اس کے سمٹمز ہیں۔ اگر ایسی ہلچل ہوتی ہے، آپ نوٹ کرتے ہو ان چیزوں کو، تو سمجھ لیں آپ کے ساتھ کوئی روحانی مسئلہ ہے۔ یہ جادو بھی ہو سکتا ہے، یہ اسیب بھی ہو سکتا ہے، یہ نظر بد بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہ چیزیں اس سے پھر آپ اسیس کر سکتے ہو، اور آفٹر دیٹ اس کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے کہ کسی اچھے سے راقی سے رابطہ کرنا ہے جو صحیح قرآن و سنت کے مطابق رقیہ کرتا ہو۔ پھر آپ وہاں سے اپنا علاج کروائیں، انشاءاللہ اللہ آپ کو شفا دیں گے۔ اس کے بعد ایک اور طریقہ ہے، یہ غلط بھی ہو سکتا ہے، اس میں آپ بہت زیادہ اپنے آپ کو، جو پہلے والا میں نے طریقہ بتایا یہ زیادہ اوتھینٹک ہے۔ دوسرے طریقے میں آپ یہ کریں گے کہ آپ 2 گلاس پانی لے لیں، 1 گلاس پانی سادہ لیں، 1 گلاس کے اوپر آپ نے تعوذ تسمیہ پڑھ کے آپ نے سورہ فاتحہ 7 ٹائمز پڑھنی ہے، آیت الکرسی 7 ٹائمز پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے فلق ناس 7 ٹائمز پڑھ لیں۔ پھر اپنا اور فَلَمَّا أَلْقُوا قَالَ مُوسَىٰ مَا جِئْتُم بِالسِّحْرِ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ، اس کو 7 ٹائمز پڑھ لیں۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ پڑھ کے سورہ یونس کی آیت ہے، تو یہ پڑھ کے آپ نے اس کے اوپر دم کر کے دونوں گلاسز کو 1 بائی 1 پینا ہے۔ پہلے جو سادہ پئیں، پھر یہ قرآن پڑھے والا۔ تو دونوں میں اگر تو آپ کو فرق محسوس ہو رہا ہے، جس کے اوپر آپ نے قرآن پڑھا ہے، یہ آپ کو کڑوا یا میٹھا یا نمکین لگتا ہے، تو اس سے بھی آپ اپنی اسیسمنٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کے ساتھ روحانی مسئلہ ہے۔ اگر دونوں کا ٹیسٹ سیم ہے تو آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ تھا طریقہ جادو کا، اسیب کا اور نظر بد کے چیک کرنے کا۔ تو خدا کا واسطہ ایسے لوگوں کے پاس مت جائیں جہاں سے آپ کے ایمان کی سودے بازی ہوتی ہے، ایمان خراب ہوتا ہے۔ تو یہ سمپل سا طریقہ ہے، آپ خود بھی گھر پہ بیٹھ کے چیک کر سکتے ہیں۔ اور اللہ کا واسطہ ہے آپ لوگوں کو، محترم ناظرین، نماز پڑھا کریں، 5 وقت کی نماز پڑھا کریں۔ انشاءاللہ جو بندہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے اور نماز کے بعد کے مسنون اذکار کرتا ہے، اس کو اللہ کے فضل سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ پکی بات ہے، اگر جادوگر جادو کرتا بھی رہے تو اس کے اوپر اثر نہیں ہوتا۔ تو آپ 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھا کریں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر آفت سے، ہر مصیبت سے، ہر پریشانی سے محفوظ رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔